بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست کا ایک مختصر و مفید تعارف۔ سیاست کے لغوی معنی۔ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا اصلی مادہ ساسا یسوسو سے ہے۔ اس کے معنی کسی شے کی تدبیر کرنا، اصلاح کرنا یا تربیت کرنا ہے۔ ساست الفرس یعنی اس نے گھوڑے کی پرورش کی ہے، اس کو سدھارا یا اس کی تدبیر کی۔ عموماً تربیت کرنا اور پرورش کرنا تدبیر، امر و نہی اور سرپرستی کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان سب امور میں لفظ سیاست کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ سیاست اردو اور فارسی میں بھی تربیت اور تدبیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سیاست کا اصطلاحی معنی۔ سیاست کی اصطلاحی تعریف انسان کی جہان شناسی اور انسان شناسی پر موقوف ہے۔ اس لیے سیاست کی اصطلاحی تعریف میں اسلامی مفکرین اور مغربی مفکرین کا شدید اختلاف ہے۔ بہرحال ہمارے پاس سیاست کی کلی طور پر دو قسم کی تعریف ہے۔ پہلی قدرت محور تعریف، دوسری تربیت محور تعریف۔ بعض علماء سیاست نے قدرت کے حصول اور لوگوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی جہت سے سیاست کی تعریف کی ہے۔ ان تعریفوں کو ہم قدرت محور قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیگر علماء سیاست نے حیات انسانی کی مادی اور معنوی جہت سے تدبیر کرنے کو سیاست قرار دیا ہے۔ مغربی سیاسی مفکرین کے نزدیک سیاست کی اہم ترین تعریف یہ ہے: افراد یا سیاسی پارٹیاں حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے جو سیاسی پیکار یا مبارزہ کرتی ہیں اسے سیاست کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر سیاست یعنی اقتدار کے حصول کے لیے مبارزہ کرنا۔ اس تعریف کے مطابق سیاست کا ہدف صرف قدرت کا حصول ہے۔ اوکود یبانولی سیاست کی تعریف میں لکھتے ہیں: وہ تمام فعالیت جو مستقیم یا غیر مستقیم طور پر قدرت اور حکومت کے حصول کے لیے انجام دی جاتی ہیں اسے سیاست کہتے ہیں۔ مورس ڈوڈگر فرانسیسی دانشور سیاست کے اس طرح سے تعریف کرتے ہیں کہ سیاست قدرت کے حصول کا نام ہے۔ نیکولا میکیاولی 15ویں صدی عیسوی کے مشہور معروف اطالوی مورخ و فلاسفر سیاست کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: حکومت کرنے کا فن یا اقتدار کو تسخیر کرنے کے فن کو سیاست کہتے ہیں۔ میکیاولی کے نزدیک اقتدار حاصل کرنا خود ہدف ہے اور اس ہدف کے حصول کے لیے ہر قسم کی روش کو مشروع قرار دیا جا سکتا ہے۔ سیاست کی تربیت محور تعریفیں۔ اسلامی مفکرین سیاست کی تعریف معاشرے کی مدیریت اور تدبیر کے معنی میں کرتے ہیں۔ دینی منابع میں سیاست کا ہدف قدرت اور حکومت قرار نہیں دیا گیا، بلکہ سیاست اس لیے ضروری قرار دی گئی ہے کہ اس کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے تقوی اور ہدایت کے اساس پر معاشرے کا اجتماعی نظم و ضبط برقرار رکھا جا سکے اور ان کی تربیت و تدبیر کی جا سکے۔ ابو نصر فارابی معلم ثانی فارابی معتقد ہیں کہ معاشرے کے سعادت تک پہنچنے کا ایک راستہ سیاست ہے۔ سیاست کی تعریف میں لکھتے ہیں: انسان کے وجود میں فضیلت ایجاد کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جس کے توسط سے شہروں اور لوگوں میں افعال و سنت فاضلہ رائج و شائع کی جائے۔ حکومت کے توسط سے جو فضیلت لوگوں میں ایجاد ہوگی، اس خدمت کے حصول کا نام سیاست ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی۔ خواجہ نے سیاست کو تدبیر کے مترادف قرار دیا ہے اور اس کو تدبیر منازل، تدبیر خدم و عبید، تدبیر اولاد و تدبیر مدن میں تقسیم کیا ہے اور ان سب کو حکمت عملی کا جز قرار دیا ہے۔ امام غزالی معتقد ہیں کہ سیاست ان ابزار میں سے جو انسان کو خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے سیاست کو بمعنی اصلاح قرار دیا ہے، یعنی لوگوں کو نیک بنانا، درست راہ کی طرف نشاندہی کرنا، جس سے وہ دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر لیں، اور اس کام کو سیاست کہتے ہیں۔ ابو الحسن ماوردی اہل سنت کے ایک بزرگ فقیہ ہیں۔ سیاست کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو درست راستے پر چلانا اور ان کی ہدایت کرنا سیاست کہلاتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ
امام رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں معاشرے کی مدیریت اور لوگوں کی دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رہبری اور ہدایت کرنا سیاست کہلاتا ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیاست کا معنی یہ ہے کہ معاشرے کی تمام مصلحتوں اور انسان کی تمام ابعاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اس سمت میں ہدایت کرنا جس میں ان کی اصلاح ہے۔ یہ کام صرف انبیاء اور ان کی اتباع میں اسلام کے بیدار علماء کے ساتھ مختص ہے، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ علامہ محمد تقی جعفری: سیاست یہ ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں اس طرح سے مدیریت، توجیہ و تنظیم کرنا کہ وہ حیات معقول کی طرف بڑھ سکے۔ علامہ کی نظر میں سیاست ایک مقدس امر ہے اور اسلام نے اسے واجب کفائی قرار دیا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیات معقول نہیں چاہتا۔ حیات معقول سے مراد انبیاء الہی و امامان معصومین علیہم السلام کی زندگی وحیانی ہے۔ آئیے سامعین، اب چلتے ہیں منابع اسلامی میں لفظ سیاست کے استعمال کی طرف۔ دین اسلام سیاست سے جدا نہیں ہے۔ جو شخص دین کو سیاست سے الگ سمجھتا ہے یا تو اسے علم نہیں ہے کہ سیاست اور دین کیا ہے اور نادان ہے، یا دین کا دشمن ہے اور اسے سیاست سے الگ کر کے معاشرے کو بے دینوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہے۔ سیاست کا لفظ قرآن کریم میں وارد نہیں ہوا، لیکن روایات و دینی منابع میں سیاست کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اکثر جگہوں پر تربیت اور تدبیر کے معنی میں وارد ہوا ہے۔ اب آگے چند روایات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منسوب ہے جس میں فرماتے ہیں، کان بنو اسرائیل تسوسہم انبیاؤہم، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں ہمیں لفظ سیاست کثرت سے ملتا ہے۔ بری سیاست کا معیار بتاتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بئس السیاست الجور، ظلم کرنا بری سیاست ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سیاست کی زیبائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جمال السیاست العدل فی الامرۃ والعفو مع القدرت، سیاست کی زیبائی اس میں ہے کہ امر حکومت میں عدل سے کام لیا جائے اور اس حال میں کہ قدرت موجود ہو بخش دیا جائے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، حسن السیاست قوام الرعیہ، سیاست کی خوبی ہی قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، حسن السیاست یستدیم الریاسہ، سیاست کا اچھا ہونا ریاست کی پائبندگی کا باعث ہے۔ ایک جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی سیاست اچھی ہو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ وارد ہوا ہے، من حسنت سیاستہ وجبت اطاعتہ، جس کی سیاست اچھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیک اچھی سیاست کس کی ہے یا سیاست کا کیا معیار ہے؟ امام فرماتے ہیں، ملاک السیاست العدل، سیاست کا معیار اور اساس عدل ہے۔ ایک اور ارشاد میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف اس شخص کی سیاست کو قبول کرو جس نے خود کی تربیت کی ہو۔ من ساس نفسہ ادرک السیاست، جس نے اپنے نفس کی سیاست تربیت کی اس کو لوگوں پر سیاست کرنے کا ادراک حاصل ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام حکمرانوں کا ضعف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آفت الزعماء ضعف السیاسہ، زعماء یعنی حکمرانوں کا سیاست یعنی تدبیر میں ضعف ہونا ایک بہت بڑی آفت ہے۔ امام علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو مدبر اور تربیت کرنا نہیں جانتا، من قصر عن السیاستی صغر عن الریاسہ، جو سیاست تدبیر اور تربیت نہیں کر سکتا وہ صدارت کے لائق ہی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام امیر شام کے نامے کے جواب میں فرماتے ہیں، تم نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسلام میں سب سے افضل فلان اور فلان ہے، یہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر صحیح ہو تو تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں اور غلط ہو تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور بھلا کہاں تم اور کہاں یہ بحث کون افضل ہے اور کون غیر افضل، کون حاکم ہے اور کون رعایا۔
ایک اور مکتوب میں امام علیہ السلام نے امیر شام کو لکھا کہ تمہارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ فرماتے ہیں وَمَتَا كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةَ سَاسَ الرَّعِيَّةَ وَوُلَاهَ أَمْرَ الْأُمَّةِ، اے معاویہ، بھلا تم لوگ کب رعیت پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتے تھے اور کب امت کے امور کے والی و سرپرست تھے؟ جیسا کہ گزشتہ روایات میں گزرا، امام علی علیہ السلام عدل کو سیاست کا معیار قرار دیتے ہیں۔ اس جگہ بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمرانی اور زمامداری کے لیے ہر شخص لائق نہیں ہے، بلکہ وہ شخص اس کی اہلیت رکھتا ہے جو سیاست جانتا ہو، اور سیاست کا معیار عدالت ہے۔ جبکہ امیر شام نہ تو کوئی اچھا ماضی رکھتے تھے، شرافت، اور نہ کوئی بلند مقام اس کے پاس تھا۔ حضرت ان افراد پر شدید تنقید کرتے ہیں جو سیاست کو مکر و حیلہ اور لوگوں کو فریب دینے کے معنی میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں حقیقی سیاستدان وہ ہے جو مملکت کی تدبیر الہی فرمان کے مطابق کرے، میکاولی کی سیاست کے مطابق ذاتی مفادات کے حصول کے لیے جھوٹ، مکر و گناہ کی روش کو نہیں اپناتے۔ امام نے اپنے ایک خطبے میں امیر شام کو اس سیاست کا مصداق قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں خدا کی قسم، معاویہ مجھ سے زیادہ چلتا پرزا اور ہوشیار نہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ غداریوں سے چوکتا نہیں اور بد کرداریوں سے باز نہیں آتا۔ اگر مجھے عیاری اور غداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوشیار و زیرک ہوتا، لیکن ہر غداری گناہ اور ہر گناہ حکم الہی کی نافرمانی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منقول ہے ان اللہ تعالی ندبنا لسیاست الامہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت کی سیاست کا ادب سکھایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تربیت کی اور بہت احسن انداز سے تربیت کی، اور جب تربیت کمال کے مرحلے تک پہنچ گئی تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر دین اور امت کا امر ان کے سپرد کر دیا تاکہ اس کے بندوں کی تدبیر و سیاست کر سکے۔ ایک روایت میں امام رضا علیہ السلام صفات امام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مُطَّلِعٌ بِالْإِمَامَةِ عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ، وہ جو امامت کے منصب پر فائز ہوتا ہے اور سیاست کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں امام ہادی النقی علیہ السلام نے اہل بیت علیہم السلام کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا وقادت الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساست العباد وارکان البلاد، اور سلام ہو آپ قوموں کے پیشوا، نعمتوں کے بانٹنے والے، نیکوکاروں کا سرمایہ، پارساؤں کے ستون، بندوں کے لیے تدبیر کرنے والے، آبادیوں کے سردار ہیں۔